هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 17، سب حروف عاملہ کا بیان۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 17 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج جو ہے وہ ہماری 18ویں ویڈیو ہے اس سبق سے متعلق، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 17 سے متعلق ہماری 18ویں جو ہے، یہ 18واں مطلب پارٹ ہے نا، یہ سیریز میں جو ہے وہ چل رہی ہیں، تو 18واں یہ حصہ ہے ہماری اس سبق کے سلسلے میں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں حروف عاملہ کے بارے میں۔ حروف عاملہ کی دو قسمیں ہم نے بنائی ہیں، ایک تو اسماء پر عمل کرنے والے اور ایک ہے کیا، افعال پر اسماء پر عمل کرنے والے اور فعل مضارع پر، افعال مطلب فعل مضارع لے لیں آپ نا، فعل مضارع پر عمل کرنے والے، جو فعل مضارع پر عمل کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ان کے متعلق پڑھیں گے آگے چل کر۔ اور ابھی جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اسماء پر عمل کرنے والوں کے بارے میں۔ اسماء پر جو عمل کرنے والے ہیں ان کی ہیں 5 قسمیں، ایک ہے کیا، حروف جارہ، اور ایک ہے حروف مشبہ بالفعل، اور ایک ہے ما ولل مشبہتان بلیس، اور ایک ہے حروف ندا، اور ایک ہے لائے نفی جنس۔ اچھا، تو اس میں جو ہے وہ ہم لوگ کیا کیا پڑھ چکے ہیں، حروف جارہ کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، ما ولل مشبہتان بلیسا کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، لائے نفی جنس کے بارے میں ہماری ابھی گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ لائے نفی جنس کے بارے میں ہم لوگ اب تک اتنا پڑھ چکے ہیں کہ لائے نفی جنس کی تعریف اور لائے نفی جنس کی مثال اور وضاحت جو تھی میں نے وہ آپ کو دی اس کے متعلق۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کے اعراب کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو اس کا اسم اور خبر کو اس کی خبر کہا جاتا ہے، اور اس کی جو خبر ہوتی ہے نا، وہ اس کی خبر جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ اس کا جو اسم ہوتا ہے، اس کے اسم کی جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ صورتیں ہوتی ہیں۔ اب مختلف جو صورتیں ہوتی ہیں اس میں سے پہلی صورت، دوسری صورت، تیسری صورت اور چوتھی صورت، یہ جو چوتھی صورت ہے نا اس کے اسم کی، یہ سب سے زیادہ مشکل اور دلچسپ قسم کی جو ہے وہ صورت ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ چوتھی صورت جو ہے وہ کون سی ہے۔ دیکھیں، لائے نفی جنس کے اسم کی چوتھی صورت کیا، کہ اگر لا کے بعد یعنی لائے نفی جنس کے بعد ایک اسم نکرہ مفردہ ہو، کتنا، ایک اسم نکرہ مفردہ ہو اور اس پر ایک اور اسم نکرہ مفردہ ایک ہو، پھر اس کے بعد ایک اور اسم نکرہ مفردہ لا کے ساتھ، میں نے کہا نا ایک لا عاطفہ ہوتی ہے، تو لا کے ساتھ اگر عطف ہو رہا ہو، اب کتنے نکرہ ہو گئے، 2 نکرہ ہو گئے، اور دونوں نکرہ مفردہ ہیں یعنی وہ کسی کی طرف مضاف نہیں ہے۔ اگر لا کے بعد ایک نکرہ مفردہ ہو، اس کے بعد ایک اور نکرہ مفردہ لا عاطفہ کے ذریعے سے عطف ہو رہا ہو، کنڈیشن آپ کی سمجھ میں آ گئی نا۔ اب آپ یہاں پر اس کنڈیشن کو سمجھنے کے لیے ان میں سے ایک ہی مثال لے لیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا حولا، یہ کیا ہے، یہ حولا جو ہے نا، یہ حولا یہ ہے نکرہ، ٹھیک ہے، اور اس کے آگے جو قوتا آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ قوتا یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ہے نکرہ۔ اچھا، اب یہ جو لا پہلا والا لا ہے یہ لائے نفی جنس ہے، جو اگلا والا جو لا ہے وہ ہے کیا، وہ ہے لا عاطفہ۔ تو پھر یہ واو کیا ہوگا، تو یہ واو اب ہم کہہ دیں گے کہ یار یہ واو زائدہ ہے، کیونکہ عطف تو اس کے ذریعے سے ہو رہا ہے نا۔ تو اب سچویشن کو، اب کنڈیشن کو آپ سمجھ لیں، پھر اپلیکیشن جو ہے وہ آپ کی اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر لا کے بعد ایک اسم نکرہ مفردہ ہو، اگر لا کے بعد ایک اسم نکرہ مفردہ ہو، اس پر ایک اور اسم نکرہ مفردہ لا کے ساتھ، ایک لا عاطفہ کے ساتھ عطف ہو رہا ہو، تو ایسی ترکیب کو پتہ ہے کتنی طرح پڑھ سکتے ہیں، 5 طرح پڑھنا درست ہوگا۔
5 طرح. اب 5 طرح کس طرح سے، یہ میں نے یہاں پہ 5 طرح پڑھنا جائز ہے. آپ کو جو دل چاہے آپ جس طرح چاہیں تو آپ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن کنڈیشن جو ہے وہ یہی والی ہونی چاہیے کہ ایک نکرہ مفردہ ہو، پھر اس کے بعد ایک اور نکرہ مفردہ ہو، اور وہ لا عاطفہ کے ساتھ عطف ہو رہا ہو. تو 5 ترکیب کی صورتیں ہو سکتی ہیں. مطلب اس طرح کی ترکیب ہو تو اعراب کی 5 صورتیں ہو سکتی ہیں. 5 طرح سے پڑھنا جائز ہو سکتا ہے. نمبر 1 دیکھیں، لا حول ولا قوة. اب حول اور قوة کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. پہلی جو صورت ہے لا حول، اب دیکھیں یہاں پر حول کے اوپر بغیر تنوین کے جو ہے وہ آپ پڑھ رہے ہیں نا حالت نصبی میں. اچھا اگلا والا بھی آپ جو ہے قوة، یہ بھی بغیر تنوین کے حالت نصبی میں پڑھ لیں. تو پہلی صورت یہ ہوگی کہ دونوں کو بغیر تنوین کے حالت نصبی میں پڑھنا جائز ہوگا، لا حول ولا قوة الا باللہ. دوسری صورت یہ ہوگی کہ لا حول ولا قوة الا باللہ. پہلے والے کو آپ جو ہے وہ تنوین کے ساتھ حالت رفعی میں اور دوسرے والے کو بغیر تنوین کے حالت نصبی میں بھی پڑھیں تو بھی چلے گا. یعنی جیسے کہ لا حول ولا قوة الا باللہ. اسی طرح سے ایک صورت یہ ہوگی کہ آپ لا حول ولا قوة الا باللہ، یعنی پہلے والے کو بھی آپ حالت رفعی میں پڑھ دیں اور دوسرے والے کو بھی آپ حالت رفعی میں پڑھ دیں تنوین کے ساتھ، لا حول ولا قوة الا باللہ. یہ تیسری صورت ہو گئی. چوتھی صورت کیا ہو گئی؟ لا حول، پہلے والے کو بغیر تنوین کے حالت نصبی میں اور دوسرے والے کو تنوین کے ساتھ حالت نصبی میں، لا حول ولا قوة الا باللہ. تو پھر 5ویں جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ پہلے والے کو بغیر تنوین کے حالت نصبی میں اور دوسرے والے کو تنوین کے ساتھ حالت رفعی میں، جیسے کہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ویسے یہ یاد تو ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ کھل جاتا ہے، اور یہ کہ استعمال تو ہوتا ہے یہ، اور یہ کہ جہاں کبھی استعمال ہوگا تو ہم لوگ جو ہے وہ یہ بتا سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ جو اس کے لائے نفی جنس کے اسم کی جو چوتھی صورت ہے اعراب کے حوالے سے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.